اچھا ہم نفس 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 کرتے رہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خواہشات ہیں ہماری، ہم کہتے ہیں نا خواہشات ہیں، ان خواہشات پہ آپ کا اختیار ہے تو پھر خواہش کیسی؟ تو پھر نفس کیسے ہوا؟ تمہارا اختیار تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم اٹھ کے پانی پی لو، تمہارا اختیار تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم اٹھ کے پانی پی لو، تم گناہ کیسے کر لو گے؟ تمہارا اختیار تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تم کھانا کھا لو، تم پھر اس کی عبادت کیسے کر لو گے؟ تو پھر یہ سارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم نے اصل میں اس چیز کو نہیں سمجھا، اس جھگڑے کو نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے؟ نہیں کوئی طاقت نیکی اور بدی. تو پھر تمہارا اختیار کیا ہے؟ تمہارا اختیار تو کچھ بھی نہ ہوا نا. پھر وہ میر تقی میر صحیح کہتا ہے نا کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا. فتویٰ لگ گیا تھا ان کو شعر میں بھی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ وہ غفار ہے. آپ نے گناہ کیا، اس نے معاف کیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ غفور بھی ہے، وہ غیور بھی ہے. وہ اچھا جب اس نے تمہیں بھیجا تھا نا، اس نے قرآن میں یہ کہہ دیا تھا کیا کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ وہ جانچ پڑتال کر سکے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے. اب اس نے تمہیں اختیار بھی کس صورت میں دیا؟ ایک طرف اس نے اپنی محبت رکھ دی اور ایک طرف دنیا کی خواہشات رکھ دی. اچھا جو اس نے محبت رکھی ہے نا، اس پہ تمہیں اس نے کلیتاً اختیار دے دیا، لیکن جو خواہشات ہیں نا اس پہ تمہیں اختیار نہیں دیا، اس پہ تم نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھوں گا. اب جب اس نے ایک طرف اپنی محبت رکھ دی اور ایک طرف دنیا کی محبت رکھ دی، تو تم کس کو چنو گے؟ زبانی کلام میں تو ہم یہ بولیں گے ہم اللہ کی چنیں گے، ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہی ہوگا نا. لیکن حقیقتاً ہم اپنے اعمال سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں تو ہم کیا ہیں؟ پھر کامل شخص وہی جو دونوں کی محبتوں کو سمیٹے ایک جگہ لے کے چل دے. کہ دنیا کی محبت بقدر ضرورت ہونی چاہیے اور رب کی محبت خواہش کے مطابق ہونی چاہیے. جو انسان کی خواہش، اسی کی خواہش ہونی چاہیے، خواہش کے مطابق نہیں، اسی کی خواہش ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا آتینا فی الدنیا وفی الآخر وقینا. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے دنیا اور دین دونوں کو دعا کی اس لیے کہ مجھے سرخرو رہا. اب دونوں کو ایسے وزن سے لے کر چلنا، کہتے ہیں کہ پانی میں اوپر کشتی رہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے. آئی بس سمجھ میں؟ کشتی آپ ہو، آئی بس سمجھ میں؟ جب تک وہ پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. یعنی کہ جب انسان کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ کرتی ہے تو انسان، اور جب رب کی محبت غلبہ کرتی ہے تو بھی ڈوب جاتا ہے. تو کیسے ڈوبے گا؟ کیونکہ وہ اس کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. بھائی قطرہ اگر سمندر سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر قطرہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا اب فنا اور بقا میں بھی جھگڑا ہے.
فنا اور بقا کا کیا جھگڑا ہے؟ فنا اور بقا کا یہ جھگڑا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ کل من علیہ فان ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، سوا کیا رہے گی؟ رب کی ذات۔ اب ہر چیز سے فنا ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اپنی ہستی کو مٹ جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو اولیاء کرام تھے، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، اس وقت وہ کیا ہوں گے؟ جس طریقے سے میں نے بتایا ابھی کہ وہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں مقناطیس کے اور ایک بڑا لوہے کا پیس ہے، تو سب ذرے کیا کریں گے؟ سب چپک جائیں گے اور پھر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹے گی نا، اور جب اصل کی جانب لوٹے گی تو پھر باقی تو کچھ بھی نہیں بچا، پھر تو فنا ہی ہو جائے تو بہتر ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر سب نے ہر چیز نے مٹ جانا ہے، کیونکہ تمہارے اندر تمہارے رب کی صفات موجود ہیں نا۔ اب جب وہ صفات تمہارے اندر جاگ جاتی ہے، جب وہ صفات تمہارے اندر ایک تجلی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، تو وہ اپنے اصل کی جانب جائے گی یا نہیں؟ جب وہ اپنے اصل کی جانب جائے گی تو تمہیں لے کے جائے گی، تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی؟ تو جو شیخ کی جو توجہ ہے نا، یہ وہ تجلی نور روحانی ہے جو تمہیں تمہارے رب سے ضم کر دے گی۔ شیخ کی ضرورت کتنی ہے اور کس قدر ہے؟ تو تم اپنے اصل کو پہنچ جاؤ گے۔ کامل ہو تو تم کہیں بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تمہارے قدم ذرا بھی ڈگمگائیں تو تمہیں کون سنبھالتا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی رستے پہ چلو اس سے پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو، ثم رفیق اعلیٰ طریق، کہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے پہلے اس کے رفیق کو تلاش کر لو۔ وہ اسی لیے یہ شیخ ہی ہے جو تم کو تمہارے کمالات کو پہنچاتا ہے۔ جب مرید اپنے اس حالت کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ یہ سمجھ لو کہ اپنے پورے اندر اپنے کس کو دیکھتا ہے؟ شیخ کو دیکھتا ہے۔ اگر شیخ سے ہٹ کر اگر وہ کچھ دکھایا جاتا ہے نا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں دیکھنا، جبکہ وہ بھی حق ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اسی دروازے سے آؤں۔ وہ دل کا دروازہ کیا ہے؟ تمہارا شیخ۔ بھائی قلب کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، کیسے اللہ کا گھر؟ بھائی اگر گھر ہے اللہ کا تو وہ کبھی تو آیا ہوگا نا، یا کبھی تو ہوگا نا، یا وہ گھر میں مقیم رہے اور آپ کو نہیں پتا؟ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ شیخ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ اب ظاہری تفسیر اس کے بیان کرو گے کیا ہے دنیاوی معاملات میں، اگر لیکن اسی باطنی تفسیر بیان کرو گے کیا ہے؟ وہ تمہیں سب کچھ قرآن میں بتا رہا ہے کھل کے، لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ کہہ رہے تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہوا کرو دروازوں کے ساتھ، دروازوں سے۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، تمہارا گھر کیا ہے؟ اور جس دروازے سے تم اس گھر کے اندر داخل ہوگے نا،
پھر تم دیکھنا کہ کیسی روشنی ہوتی ہے. اور خود تم ساری زندگی اللہ اللہ کی ٹکرے مارتے رہو, کبھی بھی وہ دروازہ نہیں کھلنا, کیونکہ وہ دروازہ ہی شیخ ہے تمہارا. بھائی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اپنے شیخ سے ملے تھے اس وقت آپ کا یہ کمال تھا کہ جب آپ جنگل کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور درختوں پہ چڑیاں چہچہا رہی ہوتی تھی, آپ کہتے تھے گر جاؤ, وہ گر کے مر جایا کرتی تھی. پھر جب آپ پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے آپ بولتے تھے اٹھ جاؤ, تو وہ اٹھ جایا کرتی تھی. جب آپ اپنے شیخ سے نہیں ملے تھے آپ کا یہ حال تھا, لیکن یہ حال صرف دنیاوی حد تک تھا. لیکن ان کے دل کا دروازہ کس نے کھولا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے وہیں سر اپنے سجدے میں خم کر دیا. شیخ کی عمر بھی بتا دیجیے گا, اس وقت حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی عمر کتنی؟ بہت چھوٹی عمر تھی. ہاں, اور آپ کی عمر 90 سال کے قریب. نہیں بابا فرید مسعود گنج شکر کی عمر زیادہ تھی ان سے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں. ضرور بتائیے. جب آپ ریاضت کر رہے تھے حضرت بابا فرید حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا, کیا رات میں؟ ہاں بیٹھوں گا نا میں. تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ ریاضت کر کے نا بہت زیادہ لاغر ہو گئے تھے, بہت کمزور ہو گئے تھے, اتنا ہو گئے تھے کہ آپ اٹھ نہیں پاتے. جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دہلی تشریف لے کر آئے, کس کے پاس؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور آپ سے فرمایا کہ کہاں ہے وہ شہباز جس کو تو نے قید کیا ہے؟ کہاں ہے وہ شہباز جس کو تو نے قید کیا ہے؟ آپ نے کہا حضور تشریف لے چلیے. آپ اپنے ان کو حجرے میں لے کے جاتے ہیں, آپ دروازہ کھڑکھڑا کے بولتے ہیں فرید دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہند الولی ہیں. آپ ادب میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, آپ کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, آپ اتنے کمزور لا کر ہو گئے. تو آپ نے کھڑے ہوئے, آپ نے کہا قدم بوسی کرو, تو آپ نے اپنے شیخ کے قدموں میں گر گئے تھے. آپ کس کے؟ قطب الدین بختیار کاکی کے. تو آپ نے فرمایا نہیں میرے شیخ کے قدموں میں جاؤ. تو آپ نے اٹھا کے پھر ان کو ان کے قدموں میں رکھا. اپنے شیخ کے قدموں میں کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو صرف وہی نظر آ رہے تھے. وہ دو نہیں آئے تھے, وہ ایک ہی, ان کو ایک ہی تھا, وہ وہاں دیکھ رہے تھے. وہ اتنا ضم ہو گئے تھے اپنے اس میں. مرید کو جو کچھ بھی ملتا ہے, چاہے اس کو روحانیت کے معاملات میں ہو, چاہے وہ عملیات کے معاملات میں ہو, چاہے وہ سلاسل کے معاملات میں ہو, چاہے وہ مقاصد دنیا کے معاملات میں ہو, وہ سب شیخ کے طفیل ملتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت تھی تو وہ گمراہ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کری تھی تو وہ گمراہ ہے. اور اگر وہ یہ ہتھیار ڈال کے یہ کہتے کہ سب کچھ میری شیخ کی وجہ سے تھا تو وہ کامیاب ہو گیا. ہمارے سلاسل کے اندر خاندان مداریہ میں حضرت بابا جلال اور حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب, منظور حسین شاہ صاحب ہمارے دادا ہیں اور وہ ہمارے چچا پیر ہیں, یعنی کہ میاں حضور کے چچا پیر. تو آپ اپنے شیخ کا اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کھڑے ہوتے تھے تو آپ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جبکہ آپ بفر زون میں ہو اور وہ گلشن میں, آپ ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے بابا جلال سے کہا کہ بابا جلال تم بیٹھے بیٹھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہتے مجھے بھائی صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرم آتی ہے, میں بھی ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ اس طرف پیٹ نہیں کرتے تھے, آپ جس طرح خواجہ منظور حسین شاہ صاحب بیٹھتے تھے, آپ اس طرف پیر نہیں کرتے تھے اپنے. یہ ان کی ادب اور محبت کی انتہا تھی. ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں ہے؟
ابتدا میں نے بتایا آپ کو کہ شیخ نے آپ کو سبق دے دیا، اب آپ نے کس اس سے کرنا ہے؟ اپنے توجہ اور اپنی لگن سے۔ جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے آپ یہی کریں کہ سب کچھ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کی طرف کے معاملات ہیں، اس سے میرا کوئی کمال نہیں۔ اچھا، آپ کا چلہ بھی مکمل آپ کی شیخ کی توجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ہمارا عمل کھول دیں، ہمیں اتنے سال پڑھتے ہو گئے، ہمارا عمل کھول دیں۔ عمل کھولنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا عمل کھول دیں، ان کا زندگی بھر نہیں کھلتا، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کھولے جاتے کہنے کے اوپر۔ ہاں، ہر دروازہ تمہارے شیخ کی توجہ، شیخ کی نظروں سے ہی کھلتا۔ لیکن بشرط یہ کہ تم اس کے کہنے پہ چلو تو صحیح۔